غفلت کو ذرا چھوڑو، اب ہوش میں آؤ تم۔ اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے۔ اسی بنیاد پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے حسب حال، اپنی استعداد کی حد تک بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ بھلی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اس کے بغیر نہ دین کے کام کی تکمیل ہو سکتی ہے، نہ ہم دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، دعوت دینا، یہی ایک کام ایسا ہے جس کی بدولت امت کو خیر اور فلاح مل سکتی ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں پر اکسائے، برائیوں سے روکنے اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، ظالموں کو ظلم سے باز رکھے اور ایسے نادانوں کو جو اپنی حرکتوں سے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، غلط کام کرنے سے روک دے۔ اس میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل، یہی ایک صورت خیر اور فلاح کی ہے، اور ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے لیے خیر اور فلاح کی صورتیں پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، لیکن وہ ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے اپنی زبان سے کام لے کر اسے درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اس کا دل تو اس برائی کے مٹانے کے لیے بے چین ہو جائے کم از کم، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کی اپنی استعداد کی حد تک لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر کہیں کسی برائی کو دیکھے تو اسے مٹانے کی کوشش کرے اور اس کی جگہ نیکی اور بھلائی کو قائم کرنے کی انتہائی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی کسی برائی کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے تو اسے اپنی طاقت سے دبا سکتا ہے، اتنی اگر اس کے اندر قدرت ہے، طاقت سے دبا سکتا ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنی کسی مجبوری یا حالات کے دباؤ کے تحت وہ ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر اسے زبان سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو سمجھا بجھا کر برائی سے روکنے اور بھلائی اختیار کرانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر حالات ایسے بگڑ گئے ہوں کہ برائی کے خلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تو پھر ظاہر ہے ایسی صورت میں مومن کا دل انتہائی بے چینی محسوس کرے گا۔ وہ دل جسے برائیوں کے پھلنے پھولنے اور اچھائیوں کے مٹنے پر بے چینی بھی محسوس نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان کی گرمی باقی نہیں رہی۔ کمزور سے کمزور ایمان بھی اللہ کی نافرمانیوں اور اس کے خلاف بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر وہ بات برائی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ سب سے بڑی برائی کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کی اپنی فرما برداری اور حاکمیت کے اعلان کہ آدمی اپنے طریقے پر چلنے لگ جائے۔ جو مسلمان یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ کسی برائی کو مٹا کر اس کے بدلے اللہ کی اطاعت کے کام کرا سکے، لیکن اس کے باوجود وہ برائی کو برداشت کر لے اور طاقت کا استعمال نہ کرے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہ گار ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے باعث تنگ ہے اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
اسلام کی نظر میں اللہ کی نافرمانی انسانی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جو کوئی اس سبب کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اسے دور نہ کرے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا مجرم ہے۔ یہ ایک ایسا مجرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گی، لیکن اس دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ برائیاں جب پھیلتی ہیں تو صرف وہی لوگ اس کا خمیازہ نہیں بھگتتے جو برائیاں کرتے ہیں، بلکہ برائیاں پورے معاشرے کو گندہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ لوگ بھی نہیں بچتے جو خود نیک ہوتے ہیں، برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لوگو اس فتنے سے بچو جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں کی حد تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں، پھر تم اس سے دعائیں مانگو لیکن تمہاری دعائیں مقبول نہ ہوں۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ مسلمان ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آخرت میں اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی رحمتوں سے سرفراز ہونے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے زندگی کے ہر کام میں اللہ کے احکام کی پیروی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کریں، جہاں جس حد تک ممکن ہو بھلائیوں کا حکم دیں، لوگوں کو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے پر آمادہ کریں، برائیوں سے روکیں اور اللہ کے خلاف انسان کی بغاوت اور سرکشی کو دنیا سے مٹانے کے لیے جو کوشش ممکن ہو وہ کرتے رہیں۔ اللہ رب